اعظم محمد شہباز شریف سے فلسطین کے سفیر ڈاکٹر ظہیر محمد حمداللہ زید کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا اقوام عالم کی جانب سے اسرائیل کا سخت احتساب نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار۔ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت، آزادی اور انصاف کے حصول کے لیے ان کی منصفانہ جدوجہد کے لیے غیر متزلزل حمایت کا ارادہ۔ معصوم فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی کی مذمت۔ غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی کے مطالبے کا ارادہ۔ پاکستانی قوم بہادر فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صدارت میں فارمیشن کمانڈر کانفرنس روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ۔ فورم کا انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں کا جامع تجزیہ۔ کالعدم ڈی ایل اے مجید بریگیڈ کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ کے ساتھ دہشت گردوں اور ان کی سہولت کاروں کو کیفر اقتدار تک پہنچانے کے عزم کا ارادہ۔ فورم کا غیر ملکی وفود کے دورہ پاکستان کے دوران اسلام آباد میں فوج کی تعیناتیوں کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر شدید تشویش کا اظہار۔ بیرون انسان عناصر کی مدد سے کیے گئے پروپیگنڈے کی مذموم کوشش ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے تشدد کا بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوئی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی۔ لامی سیاسی اور مالی مفاد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی اور انہیں انصاف کے کنارے میں لانا وقت یا اہم ضرورت ہے۔ آزادی اظہار کی آڑ میں جھوٹ اور معاشرتی انتشار کے لیے بے بنیاد پروپیگنڈے کے خاتمے کے لیے قوانین واضح کرتے ہوئے ان پر عمل درآمد کرائے۔ پاک فوج اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی رہے گی۔ افغان بری حکومت سے اپنی سرزمین دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ فارمیشن کمانڈر کا اعلان۔ آرمی چیف کا پاکستان کی سلامتی اور استحکام یقینی بنانے کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا ارادہ۔ سعودی عرب اور پاکستان کی شراکت داری وقت کے ساتھ مزید مستحکم۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سعودی قیادت کا ہر ممکن تعاون کے عزم کا ارادہ۔ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ نے $3 ارب ڈپازٹ میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ یہ اقدام زر مبادلہ کے ذخائر کے ساتھ معاشی ترقی اور استحکام کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ سرمایہ کاروں تاجروں کا حکومتی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا تسلسل برقرار۔ مارکیٹ میں آج پھر نیا ریکارڈ انڈیکس میں 3,134 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ بلند ترین سطح 1,28,280 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ 63 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار ہوا۔ 9 مئی GHQ املاک کیس بانی PTI اور دیگر ملزموں پر فرد جرم عائد تصادی دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے کیس کی سماعت کی۔ مراد سے شہباز گل، حماد اظہر، زلفی بخاری سمیت 23 ملزمان پہلے اشتہاری قرار دیے جا چکے۔ توشہ خانہ 2 کیس بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ جمن نے مسلسل عدم حاضری پر ملزمہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ بشرا بی بی کی حاضری سے اجتناع کی درخواست مسترد، ضامن کو بھی نوٹس جاری۔ اور گورنر ہاؤس پشاور میں خیبر پختونخوا کی صورتحال پر کل جماعتی کانفرنس شرکا کا صوبے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ صوبائی حکومت کی پرفارمنس آڈٹ کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا کے مفادات کے تحفظ کے لیے تمام جماعتوں پر مشتمل سیاسی اور تکنیکی کمیٹی کے قیام کا فیصلہ۔ کل جماعتی کانفرنس کا 11ویں NFC ریوارڈ کی اجراء کا مطالبہ۔ صوبے کی سیاسی قیادت نے ثابت کیا کہ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے یکجا ہیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی۔ وزیر اعظم کی سیاسی مشیر رہنما ثناء اللہ کے سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ، مولانا اسد محمود انس محمود بھی ملاقات میں شریک۔ اور مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جاری غزہ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری سے مزید 48 فلسطینی شہید، 201 زخمی۔ المواس پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں بچوں اور خواتین سمیت 21 فلسطینی شہید۔ رفح شہر اور نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بھی حملے، 6 فلسطینی شہید۔ کمال رضوان اسپتال پر وحشیانہ بمباری۔ شہادتوں کی اطلاع۔ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود اسرائیل کی لبنان کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے جاری۔